السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو، ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، مبوأ صدق، اچھا ٹھکانہ۔ صدق کا لفظ جو ہے اس سورت کے شروع میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، قدم صدق اور مقعد صدق اور مدخل صدق اور مخرج صدق، مختلف جو قرآن میں استعمال ہے صدق۔ تو صدق اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو سچائی کے لیے آتا ہے، وہ فعل جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے، اندر باہر کے اعتبار سے ایک ہو۔ اور مبوّا جو ہے یہاں پر اسم ظرف ہے، بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا، مقام۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، طیبات میں سے، نجات دی اور ٹھکانہ دیا، رزق دیا۔ اور رزق کا لفظ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ علم کے لیے بھی آتا ہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہ انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم۔ اور علم سے مراد یہاں تورات ہے یا پھر قرآن۔ اگر تورات اس کا معنی لیا جائے تو کیا مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر جتنی بھی نعمتیں عام کی تھیں اور ان کو چنا اپنے دین کے لیے، انہیں کتاب دی جو ایک نور تھی، ہدایت تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کی تعویل اور تشریح میں اختلاف کیا، اور وہ اختلاف اتنا حد سے بڑا کہ اسی پر ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو نشانیاں تھیں، آخری پیغمبر کے بارے میں جو باتیں تھیں، ان میں اختلاف کیا۔ اور اگر قرآن یہاں مراد لیا جائے تو قرآن کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی کتاب رکھنے والی کوئی بھی قوم جب اختلافات کا شکار ہوتی ہے تو وہ اپنے اصل مقصد کو چھوڑ بیٹھتی۔ آج امت مسلمہ میں بھی دین کے نام پر بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے عموماً جو کوشش ہے وہ اختلافی مسائل کو ہوا دینے کی ہے، فرقہ واریت، اپنی جماعت، مسلک اور خیالات کو ہوا زیادہ دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ اصل قرآن اور سنت کو سامنے لایا جائے۔ بہت سی مسجدوں میں خطبے یا لیکچرز عموماً کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ مسلک کی پروموشن کی بنیاد پر۔ اوورآل میں اسلامی دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ تو یہ جو اختلافی باتوں کو ہوا دینا ہے یا اختلافی امور کو ابھارنا ہے، یہ درست چیز نہیں۔ انسان دین کی بحیثیت دین کے اور مجموعی دین کی دعوت دے، نہ کہ دین کے کسی ایک حصے کی۔ عموماً آپ دیکھیے کہ جب دین سکھایا بھی جاتا ہے تو پورا قرآن نہیں پڑھاتے، چند سلیکٹڈ سورز یا چند سلیکٹڈ حصے، اور خاص طور پر ان حصوں کا انتخاب ہر گروہ اپنی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے کہ جس سے وہ اپنے مسلک کو سپورٹ کر سکے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی یہ اختلافات جو اصل کو چھوڑ کر ہوئے، کیونکہ جب تک انسان اصل پہ قائم رہتا ہے، اصل کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، تو عموماً اختلاف کم ہوتا ہے، کیونکہ جب سب ایک نقطے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک مقصد سب کے سامنے ہوتا ہے تو آپس میں اتحاد اور محبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو کس لیے چاہتے ہیں کہ سب اسی راستے کے مسافر ہیں۔ اور اگر اصل سامنے نہ ہو تو پھر عموماً ایک دوسرے سے کھینچاتانی شروع ہو جاتی۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پھر اگر تم شک میں ہو۔ اب تم کون ہے یہاں؟ دو معنی لیے گئے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کی بات ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ مل گیا اور ان کا انجام بتا دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل کی کہانی یہاں ختم ہے۔ اب سورت کا اختتامی پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ فَإِن كُنْتَ، کنتا سے مراد یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
یا پھر سننے والا، سامع، اے سامع، اے سننے والے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی پڑھے، جو بھی سنے، اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قل کہہ کے آپ کو خطاب ہوتا ہے، لیکن مراد بذات خود آپ نہیں بلکہ آپ کی قوم ہے یا جو آپ کے فالوورز ہیں وہ ہیں، کیونکہ آپ تو شک میں نہیں تھے نا، جبریل آپ کو لا کر دے رہے تھے اللہ کا کلام، آپ کے اندر کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کی بات ہے جو اس کلام کو پڑھ کے بھی شک کرتے ہیں، مما انزلنا، اس میں سے جو نازل کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، پس پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، یعنی تورات کے عالم جو ایماندار ہیں، سچے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں، اور مکہ والے کیا کرتے تھے آپ کے بارے میں؟ شک، آپ پیغمبر نہیں ہیں، تو کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں یہ درست نہیں، تو پھر کیا کرو؟ اہل کتاب سے پوچھ لو، لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق آیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے، آپ شک نہ کریں، جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے۔ اہل کتاب سے پوچھنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ سورۃ اعراف 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یجدونہ، پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، مکتوباً، باقاعدہ لکھا ہوا، عندہم، ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی آپ کے بارے میں لکھا ہوتا اور انجیل میں بھی، کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا۔ اب اگر آخری پیغمبر اور اس کی تعلیمات پر تمہیں کوئی شک ہے تو اس کی ویریفیکیشن کر لو، تصدیق کر لو کہ جو نشانیاں آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں دی گئی تھی کیا آپ ان کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ولا تکونن، اور نہ آپ ہرگز ہوں، من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ فتکون من الخاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہاں بھی خطاب براہ راست آپ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذریعے آپ کے نہ ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، اگر وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو کیا ہوگا ان کا انجام؟ خسارہ۔ اور یہ انداز کیوں اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے دوسرے لوگوں کو سنانا؟ بات کی اہمیت کے پیش نظر۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ سچی ہو گئی جن پر، ثابت ہو گئی جن پر، کلمت ربک، تیرے رب کی بات۔ کون سی بات؟ عذاب کی بات۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ جن کو نہیں ماننا ان کو کوئی بھی چیز، کوئی دلیل، کوئی ڈراوا دھمکی کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے سورۃ یونس کی آیت 101 میں آتا ہے وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ سورۃ القمر آیت 2 میں آتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ موڑ جائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت 4 میں آتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور یہ اکثر لوگوں کا حال ہے، ان کو زمین و آسمان میں نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن وہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کیوں؟ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب پھر قضاء و قدر کی بات ہے نا، اور ہدایت کی بات پیچھے ہم پڑ چکے کہ ہدایت کب ملتی؟ جب کوئی انسان خود طلب کرتا ہے، کسی کے اپنے اندر ایک طلب اور تڑپ اور اضطراب اٹھتا ہے، اندر ہلچل ہوتی۔ ورنہ اگر اندر طلب نہ ہو، انسان خود نہ چاہے، تو باہر زمانے بھر کی نشانیاں بھی اکٹھی کر دی جائیں تو انسان نہیں مانے گا۔ جیسے 8ویں پارے کے شروع میں آتا نا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، سب چیزیں بھی اکٹھی کر دیں ان کے سامنے تو نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان جب
سخت ہوتا ہے نا، ہارڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے، تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ گرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. لیکن جس کو نہیں ماننا، نہیں مانیں گے. آج کی اگر آپ دیکھیں نا، شروع سے جو ایک موضوع خاص چل رہا ہے نا، وہ تکبر اور ضد اور نہ ماننے کی بات اور اسباب اور وجوہات وہ بیان ہو رہے ہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آیَةٍ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی پھر بھی نہیں مانیں گے. حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، جیسے فرعون نے دیکھا. ان دو آیتوں کی قرأت یوں بھی کی گئی ہے کہ پہلا سٹاپ کیا گیا ربک پر، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات سچی ہو گئی. کون سی بات؟ کہ لا یؤمنون، نہیں مان لائیں گے. پھر لا یؤمنون کو ولو جا کے ساتھ، لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم. ٹھیک ہے، وہ نہیں مانیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھا. اس وقت وہ پکارا کہ اب میں مانتا ہوں. فلولا کانت قریۃ آمنت، پھر کیوں نہ ہوا ایسے کہ کوئی بستی ایمان لاتی. لولا یہ اصل میں حرف تحدید ہے، حد، ابھارنا، ابھارنے کے لیے. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، پھر نفع دیتا، فائدہ دیتا اس کو اس کا ایمان، یعنی دنیا میں. لکھ لیجیے یہ بات، کیونکہ آخرت میں تو سب کا ایمان ان کو فائدہ دے گا، لیکن دنیا میں ایمان لانا عذاب علیم دیکھ کر کس کو فائدہ دیا؟ الا قوم یونس، مگر قوم یونس کو. اور یہ ہے وہ مقام جس کی وجہ سے سورت کا نام یونس، کہ قوم یونس کے سوا اور کوئی بستی ایسی نہیں کہ جسے عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ دے. کیونکہ ان پچھلی آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے؟ فرعون کے قصے سے لے کے آخر تک عام طور پر لوگ نہیں مانتے ہر نشانی دیکھ کے، سوائے اس کے کہ ان کے سامنے موت آ جائے یا عذاب آ جائے. جب عذاب آتا ہے تو پھر مان جاتے ہیں، لیکن اس وقت ماننا فائدہ نہیں دیتا. اور یہ سنت ہے اللہ کی پہلے سے. ہاں، ایک قوم ایسی گزری ہے ایکسیپشنل، کہ جس نے عذاب دیکھا اور وہ ایمان لائے، اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دے گیا، اور وہ قوم تھی قوم یونس. ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں، موصل کے علاقے میں پیغمبر مبعوث ہوئے تھے. 1,00,000 سے کچھ زیادہ کی آبادی تھی. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور جب نہیں مانے تو کہا کہ 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا. اور عذاب قریب آ چکا تھا، ابھی آیا نہیں تھا، اور اللہ کا حکم نہیں تھا کہ قوم کو چھوڑیں. تو یونس علیہ السلام ناراض ہو کر ان سے نکل گئے، اور ان کو مچھلی نے نگل لیا. اور پیچھے سے قوم نے جب دیکھا کہ واقعی عذاب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں پیغمبر کہاں ہے ہمارا، اس سے بات کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم سے عذاب ٹلا دے. دیکھا تو پیغمبر نہیں ہے. اب یہ خود ہی توبہ کرنے لگ گئے. تو اس طرح یہ بچ گئے. یہ واحد ایک قوم ہے کہ جس نے عذاب دیکھا اور پھر توبہ کی، اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیغمبر جو تھے وہ وقت سے کچھ تھوڑی ہی دیر پہلے چھوڑ کے چلے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس طرح آخری وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح آخری وقت تک ایمان پہ استقامت بھی ضروری ہے. آخری لمحے کی غلطی بھی غلطی شمار ہو سکتی. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. کہ ادھر ادھر نہ بھٹکوں، تیری اطاعت ہی کی طرف مڑتی رہوں جہاں بھی ہوں. صرف ہوتا نا پھیرنا، کیونکہ انسان کبھی ادھر پھرتا، کبھی ادھر، کبھی لا علم لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی دنیا کی طرف انسان کو اٹریکشنز ہونے لگتی ہیں، تو یار اب مجھے اپنی اطاعت پر ہی جمائے رکھ. اور دل بھی ادھر ادھر انسان کا پھسلتا بھٹکتا رہتا ہے، تو یار میرے دل کو ایمان پہ جمائے رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ دعا حضرت ام سلمہ کہتی کثرت سے مانگتے تھے. اور ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ اب شروع کریں، الحمدللہ. اللہ کرے شروع کیے ہوں اور قدر کر کے ان کو سیکھیں اور پھر پڑھیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. دیکھیں، جو دعائیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں نا، اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی پروننسیشن صحیح ہو، اور خاص طور پر جو دعا ہم مانگے اس کو تو صحیح الفاظ میں مانگے. اور دوسرا ہی کے ساتھ ساتھ تجوید بھی آپ کی ٹھیک ہو، پریکٹس زیادہ دفعہ ہو جاتی، جبکہ سبق کی آپ کو ایک ہی دفعہ کروائی جاتی.
تو یہ بہانہ ہے ایک ہی بات کو 2 3 4 کئی دفعہ پڑھانے کا، تو یہ اس سے ایک طرح سے دوہرا کام لیا جا رہا ہے. یعنی مقصد اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات مقصد سامنے نہ ہو تو انسان سمجھتا ہے شاید ایسے ٹائم پاس ہو رہا ہے، توجہ نہیں پوری ہوتی ہے، حق ادا نہیں کرتے ہم. تو اس آیت میں بہت زبردست سبق ہے سیکھنے کا کہ اللہ کا ایک عمومی قاعدہ ہے، اور اس میں سے پھر قوم یونس ایک ایکسپشنل کیس ہے جس کو عذاب دیکھنے کے بعد بھی دوبارہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا گیا جب یہ خود پلٹ آئے. پھر قضاء و قدر کی بات کہ پلٹنا انسان کو خود ہے. لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے اور ایمان لا کے دعائیں کرنے لگے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب رسوا کن، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک مقرر وقت تک. متعنا متاع سے، متاع کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا فائدہ، نہیں جینے کا، زندگی کا، کھانے پینے کا، دنیا میں جو وقت گزارنے کا. اور الی حین، حین سے مراد ہے مقرر مدت، یعنی جو طبعی موت تھی ان کی. پھر وہ عذاب سے نہیں مرے بلکہ اپنے اصلی وقت پر، جس کی الگ الگ موت آئی اس وقت مرے. نہیں کٹھی موت نہیں ہوئی ان کی، بلکہ اپنی اپنی زندگی کے ختم ہونے پر ختم ہوئے. سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، آیت 147 اور 48 میں، وَأَرْسَلْنَاهُ، یعنی یونس علیہ السلام کو بھیجا ہم نے، إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، 100,000 100,000 یعنی لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف. فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے. وہاں یہ نہیں بتایا کب، وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور دوسری طرف یونس علیہ السلام نے سمندر میں جا کے، وذنون، ان کو ذنون بھی کہا گیا، یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت بھی کہا گیا، 3 نام ہیں ان کے قرآن میں. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولو شاء ربک، اور اگر تیرا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جميعا، البتہ ایمان لے آتے جو بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے ان کے. یعنی اگر اللہ چاہے زبردستی سب کو مومن بنا دے، وہ کر سکتا ہے یہ، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں. افانت تکرہ الناس، جب اللہ نے مجبور نہیں کیا تو کیا پھر تم مجبور کرو گے لوگوں کو؟ حتی یکونوا مومنین، حتی کہ وہ مومن ہو جائے. تو مجبوری کا ایمان ایمان نہیں. عذاب دیکھ کے ایمان لانا کون سا ایمان ہے؟ مجبوری کا، جو فرعون لایا تھا تو مجبور ہو گیا تھا، جب تک اس کی چوائس تھی وہ نہیں ایمان لایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. تقدیر کا مسئلہ ہے اس میں. پھر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ نے آزادی دی، چوائس دی اور چھوڑ دیا، زبردستی نہیں کی. اور پیغمبر کو بھی کیا کہا گیا؟ وما انت علیہم بجبار، سورۃ قاف آیت 45. سورۃ شورى آیت 48 میں کہا ان علیک الا البلاغ. الغاشیہ 21-22 فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. القصص 56 انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور جب یہ کہا جاتا نا اگر اللہ چاہے تو لوگوں کو ہدایت مل جائے، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ نہیں چاہتا تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو زبردستی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایمان کا معاملہ زبردستی کا رکھا ہی نہیں، چھوڑ دیا لوگوں کو خود پہچانو. پیچھے وہ مشرکین کہتے تھے نا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. عموماً یہ جو ایک جھگڑا چلا رہتا ہے نا کہ اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت، اس میں جو فرق ہے، تو بات یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے تو اللہ بھی چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو پھر بندے کو بھی توفیق مل جاتی ہے. یہ لازم و ملزوم ہے، یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. اللہ تعالی چاہے اکیلا تو بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے بندے کے لیے کیا امتحان رکھا کہ تو چاہ تو میں تیرے لیے چاہوں گا، اور تو چاہے گا تو میں تیرے لیے تجھ سے بڑھ کے چاہوں گا اور تجھے اور زیادہ مواقع عطا کروں گا. اور جہاں تک اللہ کی چاہت کا تعلق ہے تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تو ہدایت ہی دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ جبرن نہیں دینا چاہتا.
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر صرف اللہ کی چاہت پہ بات ہوتی تو اللہ ہر بندے کو ہدایت دے دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، سورۃ انعام 35. سورۃ ہود آیت 118 میں آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، ایک دل کا بنا دیتا. یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ساری کائنات میں اللہ کا حکم چل رہا ہے نا، جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو کیا وہ رب جو ساری کائنات پر اپنا حکم نافذ کر رہا ہے، کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ بندوں پر بھی زبردستی ایک ہی حکم نافذ کر دیتا؟ فرشتے بھی تو کر رہے ہیں نا، فرشتوں پر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. لیکن انسانوں کے معاملے میں اللہ نے ایک مختلف معیار رکھا ہے، ان کو چوائس دی، یہ چاہیں گے تو بات بنے گی، اور اگر یہ نہیں چاہیں گے تو ان کے لیے اللہ بھی نہیں چاہے گا. انہی کے لیے تو جنت ہے، کیونکہ انعام جب خوشی سے چاہیں گے تو ہی ملے گا، خود کر کے آئیں گے تو ملے گا، زبردستی نہیں کی جائے گی. باقیوں کے لیے جنت تو نہیں ہے نا، اب پہاڑوں پتھروں کے لیے تو نہیں جنت، گدھے بھینس کے لیے تو نہیں ہے. جن کو مجبور کیا ان کے لیے جزا بھی کچھ نہیں، جزا ان کے لیے جن کو آزادی دی اور پھر وہ اس آزادی کے ساتھ سرنڈر کریں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. پھر تقدیر، یعنی ایمان جب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہو، اور اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر اس کی رغبت ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. اصل امتحان عقل کا ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتے پھر اللہ ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے، پھر ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ ہے اس کا قانون. یعنی کوئی شخص صرف اپنی مرضی سے نہیں ہدایت پا سکتا، اسے اللہ سے طلب کرنا ہے، اللہ کی توفیق اور اذن بھی ساتھ چاہیے. اور دیکھیے تقدیر کے مسئلے سے کسی نے حضرت علی سے شاید پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، انہوں نے اٹھا لی. کہا آپ دوسری بھی اٹھاؤ، کہتے یہ نہیں اٹھا سکتا. کہتے یہی تقدیر، تمہارے بس میں ایک ٹانگ اٹھانا، تمہارا امتحان بس اتنا ہے، تم وہ اٹھا دو، دوسری اللہ اٹھا دے. بندے کی رغبت اور پھر اللہ کا اذن، یہ دونوں چیزیں مل کے پھر انسان کو سیدھے راستے پہ لے جاتی. اور جو عقل سے کام نہ لے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، شعور استعمال نہ کرے، پھر ان لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں. قل انظروا، کہہ دیجئے دیکھو ذرا، ماذا فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، یعنی بہت کچھ ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں فائدہ دیتی آیات اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہ لاتی ہو. ایمان نہ لانے والوں کو کسی قسم کی نشانیاں، عبرت کے سامان کچھ فائدہ نہیں دیتے. آسمان و زمین کی طرف دیکھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی پہچان کی. جیسے سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. سورۃ فصلت آیت 53 میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. حق کی وضاحت کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی، کہاں کہاں؟ آفاق میں، انفس میں. سورۃ الاعراف آیت 185 میں آتا ہے اَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ. پھر نہیں وہ انتظار کر رہے، نہیں وہ انتظار کر رہے، اللہ آ رہا نا بعد میں، اللہ مگر، مثلا مانند، ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کا. ایام تاریخ کو بھی کہتے ہیں، واقعات کو بھی کہتے ہیں. عذاب کے جو واقعات پچھلی قوموں پہ گزرے، پچھلی قوموں کی عذابوں کی تاریخ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عربوں کے ہاں ایام کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پچھلی قوموں کی عذابوں پر مبنی تاریخ. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے دنوں کا، یعنی تاریخ کا، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. یعنی یہ اہل مکہ، ینتظرون میں وہ کون ہے؟ اہل مکہ. یہ اہل مکہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ سب نشانیاں تو پوری ہیں. یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، تو پھر یہ ایمان لائیں.
کیا ہوا تھا پچھلی قوموں کے ساتھ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور وہ جو پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، جو سزائیں ان پہ آئیں. اور جس قوم پہ جب کوئی سزا آتی تو اس وقت وہ کیا کہتے؟ اب ہم مانتے ہیں، ہم قصوروار تھے. اس وقت وہ مانتے تھے، وہ ماننا فائدہ نہ دیتا. یہاں فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ایمان نہ لا کے؟ یہ کب ایمان لائیں گے؟ ایمان لانے میں کیا چیز حائل ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ جسے ہم عام بھی باتوں میں کہتے ہیں نا، جب کوئی شخص کام نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا رہتا، اچھا آج کروں کل کروں، کہتے بھی کس بات کا انتظار ہے؟ تو انہیں بھی کس بات کا انتظار ہے کہ یہ بھی وہی کہانی دہرائیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ گزری، کہ انہوں نے مانا جب عذاب دیکھا تو یہ بھی مانیں گے جب عذاب دیکھیں گے. کل کہہ دیجئے فانتظروا، پھر انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے تمہارا. ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیں گے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، کس سے؟ عذاب سے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح، یعنی اسی نجات کی طرح. حقا علینا، حق ہے ہم پر. ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. یعنی جب عذاب آتا ہے تو صرف ایمان والے بچتے ہیں جو پہلے سے ایمان لائے ہوتے ہیں. اس موقع پہ ایمان لانے والے نہیں بچتے، اور ہم پر حق ہے، ذمہ ہے کہ ایمان والوں کو ہم بچایا کریں. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، اور اس کے بعد جو ان کے بعد کے لوگ بھی، کیونکہ آپ سے کیا کہا گیا تھا؟ لتنذر ام القری ومن حولھا. تو یا ایھا الناس میں ومن حولھا سب شامل ہیں. ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکن، شک میں، کس چیز کے بارے میں؟ من دینی، میرے دین کے بارے میں. اگر تمہیں میرے دین کی درستگی میں، سچائی میں کوئی شک ہے تو یاد رکھو میرا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین، میں نہیں عبادت کرتا ان ہستیوں کی، یعنی بتوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن، لیکن، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. کون ہے وہ؟ الذی یتوفاکم، جو تم کو فوت کرے گا. یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بالکل واضح ہونا چاہیے. اور صحیح دین کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا. کون ہے اللہ؟ جو موت دے گا. اللہ کا تعارف یہ کیوں کرایا گیا کہ جو موت دے گا؟ موت کے نام سے ڈرتا ہے نا بندہ، کہ جانا اس کے پاس ہے، جس کے پاس تمہیں مر کے جانا ہے، یہ مطلب ہے. وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں. تو لوگوں اپنا شک دور کر لو، میں مومن ہوں، اور میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ ہے اصل دین. کیا؟ کہ قائم رکھو اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر. یہ ہے اصل سچا دین، کہ اپنے آپ کو صرف ایک اللہ کے لیے یکسو کر لو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. سورۃ الروم میں آتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ دین حنیف کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو بندوں کی فطرت میں ہے جس پہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا. توحید، یعنی صحیح دین تو بندوں کے اندر اللہ نے پروگرام کر دیا ہے، اور اس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. اور یہ جو حنیفن ہے نا، یا یہ دین کا حال ہے، یا پھر یہ کس کا حال ہے؟ وجہ کا، ذات کا. حال تو پڑھ چکے نا آپ، یعنی حالت بتا رہا ہے. دیکھیں حنیفن کس کی حالت بتا رہا ہے؟ یا انسان کی اپنی، یا اس کے دین کی. یعنی دین جو بالکل یکسو ہے، ہر شرک سے پاک ہے، یا انسان جسے ہر شرک سے پاک ہونا چاہیے، صرف ایک نقطے پر یا ایک اللہ کی عبادت پر فوکس ہونا چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب سارے ادیان نہیں سچے ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے. اور حنیفن کا معنی بھی یہی ہے کہ سب سے کٹ کے ایک کی طرف فوکس کرو. ولا تدعو، اور نہ تم پکارو، من دون اللہ، اور اس دین کی امتیازی خصوصیت کیا ہے کہ اپنے سارے جذبات صرف ایک خالق اور مالک سے وابستہ کر لو. اس کے سوا کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی سے کچھ نہ مانگو.
ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان. پیچھے بھی یہ مضمون دہرایا گیا کہ فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تم نے ایسا کیا، کیا اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگی، فَإِنَّكَ، تو بے شک تم بھی. کون تم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، سنانا باقی سب کو مقصود ہے. اذن تب من الظالمین، ظالموں میں شمار ہوگے. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم شرک کرنے والا ہے. یعنی کہ پھر یہ اللہ کے حق میں بہت بڑی کمی ہوگی. لیکن اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ یعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. سورۃ القصص میں آتا ہے ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ایک اور جگہ پر آتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب لہ الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تو بات یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جس سے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کر سکتے ہیں. ان آیتوں کا ریفرنس خود تلاش کیجیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا مگر وہی. بہت زبردست بات ہے. کسی انسان کو اگر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہے تو صرف اللہ ہٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور کوئی بھی نہیں. لہٰذا دعا بھی پھر صرف اسی سے مانگو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اس نے ارادہ کر لیا تمہیں خیر پہنچانے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو پھیر بھی نہیں سکتا، ہٹا بھی نہیں سکتا، دور بھی نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خیر پہنچاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. تکلیف اور خیر، در اور خیر اسی کی طرف سے. لہٰذا انسان سب سے زیادہ اسی سے ڈرے، اسی سے لو لگائے، اسی پہ توکل کرے اور اسی کی طرف رغبت کر کے اسی سے دعا مانگے. قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. آ چکا ہے. فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو یقیناً وہ ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. جو سیدھا چلا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا. ومن دل، اور جو بھٹکا، فانما یدل علیہا، تو بے شک اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہے. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں، کیونکہ انما انا بشیر و نذیر، میں تو بشیر و نذیر ہوں. تو بات یہ ہے کہ انسان کسی کو بلیم نہ کرے، خود اپنے آپ کو پرکھے اور دیکھے کہ وہ کتنا ہدایت کا شوقین ہے. کیونکہ اللہ کا قاعدہ کیا ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت پائیں گے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دے گا. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دے گا. ویہدی الیہ من اناب، وہ راہ دکھاتا ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے، جو راہ پہ چلنا چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کریں گے ہمارے راستے میں ہم ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے. تو بات یہ ہے کہ انسان خود کو دیکھے، اپنے آپ کو پرکھے. ومن دل، اور جو بھٹکا، فانما یدل علیہا، تو بے شک اس کا بھٹکنا اسی کے ذمہ. واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واصبر، اور صبر سے کام لو.
حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. یعنی پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. دین کے کام میں مشقتیں آنے کے باوجود صبر کرنے کو کہا جا رہا ہے. وصبر، اور صبر کرو. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ اچھا ہے سارے حاکموں میں سے، یعنی سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں نا احکم الحاکمین. یہاں ہے خیر الحاکمین، یعنی سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں ہر اس حکم کی پیروی کرتے رہے جو آسان تھا یا مشکل، مشکلات سے گزرتے رہے، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. کیا فیصلہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اور انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور ایک دن ان ساری مشکلات پر قابو پا لیا گیا اور جو کام کرنا تھا آپ کو وہ ہو گیا. لیکن اس کے لیے اس پوری صورت کے اندر جتنی بھی مثالیں ہیں وہ سب قابل غور ہیں. تو خلاصہ صورت کا اگرچہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں، لیکن مین موضوع وہی ہے، قضاء و قدر. توحید پر ایمان اور توحید کے دلائل بے شمار ہیں، لیکن خاص طور پر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تمہیں خود ایفرٹ کرنی پڑے گی، عقل سے کام لینا ہوگا. کائنات کی نشانیوں کو دیکھو، غور و فکر کرو اور اپنے لیے خود فیصلہ کرو. اور اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. آغاز اس سے ہوا تھا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، اور پھر اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، اور پھر یہ کہ یدبر الامر کی تکرار ہے، اللہ کی تدبیر کی بات ہے. پھر نشانیاں ہیں، من یرزقکم من السماء هل من شرکائکم من یرزقکم، کہ کوئی شریک تمہیں رزق نہیں دیتا. پھر یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ بنایا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے اور ہر ایک کا مقصد ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک انجام ہے تو تمہارا بھی ایک انجام ہے، اور تمہیں جزا کو پیش کرنا ہوگا، بدلہ تمہیں ملے گا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اور پھر مختلف قوموں کی مثال دی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، کہ کس طرح ان پہ عذاب ہے اور پھر کیا ہوا. اور پھر انڈیویجولز کی بات بھی ساتھ ساتھ ہے اور قوموں کی بات بھی. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ. اور پھر وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا. اور پھر قضاء و قدر کے معاملے میں 3 خاص باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. نمبر 1، اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان سر تسلیم خم کرے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. نمبر 2، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں سمجھے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور نمبر 3، اسی پر توکل کرے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. توکل علیہ، ربنا توکلنا اور توکل کی تعلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.